بہت دور ایک گھنا اور سرسبز جنگل تھا جہاں ہر طرف ہریالی تھی۔ درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ملتی تھیں جیسے وہ ہاتھ ملا رہے ہوں۔ پرندے چہچہاتے، ندیوں کا پانی گنگناتا اور ہوا مستی سے درختوں کو جھلاتی۔ اس جنگل میں ہر قسم کے جانور رہتے تھے اور سب ایک دوسرے کے دوست تھے۔ یہاں کے باسی امن اور محبت سے زندگی گزارتے تھے۔ لیکن ایک دن جنگل کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ مونو نام کا ایک چھوٹا بندر سب سے زیادہ شرارتی تھا۔ وہ درختوں پر اچھلتا کودتا، دوسروں کے کھانے چھین کر بھاگ جاتا اور کبھی کبھار اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق کرتا، لیکن اس کا دل بہت صاف تھا۔ ایک دن مونو نے ایک عجیب بات دیکھی۔ ایک اجنبی انسان جنگل میں آیا اور وہ بہت غور سے جانوروں کو دیکھ رہا تھا۔ مونو نے سوچا، یہ کون ہے اور یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ مونو نے اپنی یہ بات اپنے سب سے اچھے دوست ننھے ہاتھی ٹمبو کو بتائی۔ ٹمبو بڑا ہی نرالا ہاتھی تھا۔ اس کے خواب ہمیشہ بہت دلچسپ ہوتے تھے۔ مونو، میں نے کل رات خواب دیکھا کہ ہمارے جنگل میں خطرہ آنے والا ہے۔ ٹمبو نے پریشانی سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارے خواب ہمیشہ عجیب ہوتے ہیں، مونو ہنستے ہوئے بولا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ٹمبو کا خواب سچ ہونے والا ہے۔ جنگل کے سب سے عقل مند جانور الو بابا ہمیشہ رات کے وقت درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے۔ جب مونو اور ٹمبو نے انہیں اجنبی انسان کے بارے میں بتایا تو الو بابا نے آنکھیں بند کی اور گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ ایک شکاری ہو سکتا ہے، الو بابا نے کہا۔ شکاری؟ ٹمبو اور مونو نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں، اگر وہ یہاں آیا تو یقینی طور پر ہمارے جنگل کے کسی جانور کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہوگا۔ ہمیں فوراً سب کو خبردار کرنا ہوگا۔ یہ سن کر مونو اور ٹمبو فوراً اپنے دوستوں کے پاس بھاگے۔ اگلے دن جنگل میں عجیب سا سناٹا تھا۔ پرندے چپ تھے، ہرن چھپے ہوئے تھے اور بندر بھی ادھر ادھر نہیں اچھل رہے تھے۔ مونو نے درخت کی ایک اونچی شاخ سے نیچے دیکھا تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک آدمی ہاتھ میں جال لیے جنگل میں آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے وہ کسی شکار کی تلاش میں ہو۔ یہ تو واقعی شکاری ہے، مونو نے گھبرا کر کہا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ٹمبو نے بہادری سے کہا۔ مونو، ٹمبو اور دوسرے جنگلی دوستوں نے ایک شاندار منصوبہ بنایا۔ مونو نے درختوں پر اپنی شرارتوں کا استعمال کیا اور شکاری کے سامنے سے جھپٹ کر جال چھیننے کی کوشش کی۔ وہ اسے گھما کر درخت کی ایک اونچی شاخ پر لے گیا۔ اس دوران ننھے خرگوشوں اور ہرنوں نے ایک جگہ جمع ہو کر شکاری کے جوتوں کے تسمے کھول دیے۔ شکاری نے جال کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن تبھی ٹمبو نے اپنی زوردار پاؤں زمین پر مارے، جس سے دھول کا بادل اٹھا اور شکاری کی آنکھوں میں چلا گیا۔ وہ توازن کھو بیٹھا اور دھڑام سے نیچے گر گیا۔ شکاری کو سمجھ آ گیا کہ یہ جانور معمولی نہیں بلکہ ہوشیار اور بہادر ہیں۔ جب شکاری اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو الو بابا نے زور سے آواز دی، یہ جنگل ہمارا گھر ہے اور ہم مل کر اس کی حفاظت کریں گے۔ اتنے میں تمام جنگل کے جانور وہاں آ گئے۔ شیروں نے دھاڑ ماری، ہاتھیوں نے سونڈ اٹھا لی، بندروں نے ناریل پھینکنے شروع کر دیے۔ شکاری بوکھلا گیا اور بھاگنے لگا، لیکن مونو نے ایک شاخ ہلا کر اس کے سامنے پھینک دی، جس سے وہ منہ کے بل گر گیا۔ آخر کار وہ اپنی بندوق اور جال چھوڑ کر تیزی سے جنگل سے باہر بھاگ گیا۔ شکاری کے جانے کے بعد جنگل میں خوشی لوٹ آئی۔ سب جانور مونو، ٹمبو اور دوسرے دوستوں کی بہادری کی تعریف کر رہے تھے۔ الو بابا نے سب کو نصیحت کی، اگر ہم سب مل کر کام کریں تو ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مونو نے خوشی سے اچھل کر کہا، یہ تو مزیدار تھا، اب میں اور بھی بہادر بنوں گا۔ ٹمبو نے مسکرا کر کہا، اور میں خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ جنگل کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور یوں جنگل کے یہ بہادر دوست ہمیشہ مل کر ہر خطرے سے لڑنے کی لیے تیار رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اتحاد میں طاقت ہے اور دوستی سب سے بڑی بہادری ہے۔